ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من السم وفي فاتحة الكتاب شفاء لكل داء أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس بھائی نے درود پاک پڑھا ہے ان سے میری درخواست ہے موبائل نیچے رکھ دیں، تصویر نہ بنائیں، موبائل نیچے رکھ دیں. اور دوسری درخواست ہے کہ درمیان میں اگر کہیں فرجہ ہے، خالی جگہ ہے، حدیث میں آتا ہے جب دین کی مجلس ہو، دین کی باتیں ہوں اور درمیان میں فرجہ اور خلا ہو تو وہاں شیطان گھس آتا ہے. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات قریب ہو جائے، پیچھے آنے والے حضرات کو جگہ مل جائے گی. درمیان میں جتنے فرجے خالی جگہ ہیں ان کو پر فرما لیں. تمام حضرات سے میری درخواست ہے انتہائی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ تشریف رکھیں. چند گزارشات، چند جواہرات اور موتی آپ حضرات کو پیش کرنا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. بیٹھ سے حضرات. پوری توجہ اور انہماک چاہیے، کوئی ساتھی ادھر ادھر نہ دیکھے. یہ ادب کی مجلس ہے،
دین کی مجلس ہے، سیکھنے اور سکھانے کی مجلس ہے، اس لیے پوری محبت کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ آج کا یہ پروگرام قرآن کی فضیلت اور حفاظ قرآن کی دستار بندی کے عنوان سے معنون ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے قرآن کے 2 ذاتی نام ذکر فرمائے ہیں۔ ایک قرآن کا ذاتی نام ہے قرآن اور دوسرا نام ہے کتاب۔ جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ تعالی نے اکٹھے ایک مقام پر یہ دونوں نام ذکر فرما دیے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اس کو قرآن بھی کہتے ہیں اور اس کو کتاب بھی کہتے ہیں۔ گویا قرآن کی حفاظت کے 2 ذریعے ہیں، ایک پڑھنا، سننا، سینے میں محفوظ کرنا، اور دوسرا ذریعہ ہے لکھنا، لکھ کر کے اس کی حفاظت کرنا۔ پڑھنا ہو یا لکھنا ہو بغیر ادب کے نہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، جب بھی آپ قرآن پاک کو سنیں، جب بھی آپ قرآن پاک کی تحریر کریں، با ادب ہو کر۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر قرآن پاک کو پڑھا جائے، قرآن پاک کو سنا جائے اور قرآن پاک کو لکھا جائے۔ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، امام رازی، توجہ میری طرف رکھیں گے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عظیم مفسر، فرماتے ہیں میں نے علم کلام کو بھی پڑھا، میں نے منطق کو بھی پڑھا، میں نے فلسفے کو بھی پڑھا، سارے علوم میں نے پڑھے، میں نے کسی علم سے یہ بات نہیں پائی کہ اس کو پڑھ کر کوئی بیمار تندرست ہو جائے، کوئی کمزور توانا ہو جائے، کوئی لاغر با اثر ہو جائے۔ مجھے کہیں کسی کتاب، کسی علم کے پڑھنے میں یہ چیز نہیں ملی۔ میں نے جب قرآن پڑھا، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ساری کائنات اور کائنات کے سارے خزانوں سے بہتر۔ لتسبیحۃ واحدۃ، فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، فرمایا کہ خیر مما اوتی آل داؤد، حضرت سلیمان کو اللہ نے جو سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی، فرمایا اس سب سے بہتر۔ آپ کو بہت کچھ ملا، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا جب میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے قرآن کو سمجھا، تو میں نے قرآن کے ایک ایک حرف میں شفا کو پایا، قرآن کے ایک ایک حرف میں نے عزت کو پایا، مقام اور مرتبے کو پایا۔ میں نے قرآن کے علوم میں وہ چیزیں پائیں جو کائنات میں کسی اور علم میں مجھے نظر نہ آئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ توجہ چاہیے، چند جواہرات دینا چاہتا ہوں، چند موتی دے کر میں رخصت لینا چاہتا ہوں۔ توجہ چاہیے، سب سے پہلی سورت کا نام کیا ہے جی؟ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ۔ ایک مفسر لکھتے ہیں اگر سارا قرآن بھی نازل نہ ہوتا اور ساری بسم اللہ بھی نازل نہ ہوتی، صرف بسم اللہ کی با اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیتے، تو اس میں سارا ہدایت کا قانون اور ساری ہدایت کی چیزیں انسانیت کو مل جاتی۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھے با کا معنی کیا ہے، با کے اندر کتنے جواہرات اور کتنے موتی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا صرف بسم اللہ کو اگر کوئی پڑھ لے، صبح 100 مرتبہ اور شام کی 100 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث۔ میں نے ایک بیان سنا تھا
حضرت درخواستی کا، بڑے حضرت درخواستی، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، حافظ الحدیث، بہت بڑے محدث تھے. فرمانے لگے میں تمہیں اسم اعظم دینے لگا ہوں، میں تمہیں اسم اعظم، فرمایا اسم اعظم جس کو مل گیا وہ مستجاب الدعوات بن گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی. لیکن 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطوں کے ساتھ فرمایا کہ تمہیں اسم اعظم دینے لگا ہوں. پہلی شرط فرمایا کہ جب اسم اعظم مل جائے تو ساری زندگی دین کی اشاعت میں لگا دو گے، ساری زندگی دین کی اشاعت میں. دوسری شرط، اگر اللہ تبارک و تعالی جرأت اور بہادری عطا فرما دیں تو ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں گے. اور تیسری شرط فرمایا، تیسری شرط یہ ہے کہ قرآن سے ایسا تعلق، ایسی محبت کہ قرآن پاک کو زندگی بھر نہیں چھوڑو گے. فرمایا جو وعدہ کرتا ہے اس کو میں اسم اعظم دیتا ہوں. آپ وعدہ کرتے ہیں جی؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے وعدہ کیجئے. جس کو اسم اعظم چاہیے یہ 3 کام کرنا پڑیں گے. دین کی اشاعت کی بے شمار صورتیں ہیں، اور ختم نبوت کا تحفظ یہ بھی ہمارے ایمان کا جز اور ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اور قرآن کے ساتھ محبت اور قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ کہ زندگی بھر ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا. کہہ دو انشاءاللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ میں اور اسم اعظم میں اتنا فاصلہ ہے، توجہ، جتنا آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں ہے. توجہ ہے. فرمایا بسم اللہ میں اور اسم اعظم میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں ہے. کوئی فاصلہ نہیں. تو معلوم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ اسم اعظم ہے. بسم اللہ. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، 3 شرطوں کے ساتھ اس کو پڑھیے. سب سے پہلی شرط اخلاص ہو. اخلاص جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسری شرط تقویٰ ہو. دوسری شرط گناہ قریب نہ ہو. اور تیسری شرط شوق اور رغبت بھی ہو. فرمایا جو شخص صبح 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا، شام کو 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے. سب سے پہلا انعام فرمایا اس کا ہر کام بابرکت ہوگا، چاہے وہ کام دنیا کا ہو چاہے وہ کام دین کا ہو، ہر کام بابرکت. برکت کو جانتے ہیں جی؟ کیا خیال ہے جی؟ برکت کا معنی آتا ہے جی؟ برکت کہتے ہیں جو میری ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں، چاہے میرے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں. مجھے اولاد چاہیے، برکت والی اولاد، ایسی اولاد جس سے مجھے پورا نفع مل جائے. اگر بچے ہوں 50 اور سارے مارنے والے، سر کھانے والے، ذلیل کر دینے والے، ہے کوئی فائدہ جی؟ نہیں. ایک بچہ ہو، 2 ہوں، 4 ہوں، اگر وہ نفع پہنچانے والے، محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، خدمت کرنے والے، یہ بابرکت اولاد ہے. فرمایا کہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام، برکتیں ملیں گی. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ فرمایا کہ زمین بھر کر اگر سونا ہو اور وہ ساری کی ساری زمین بھر کر سونے کے بقدر تم پر قرضہ ہو، فرمایا وہ قرضہ اللہ اتار دیں گے. وہ قرضہ ختم، 1 روپیہ بھی باقی نہیں رہے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے اترا. نمبر 3 فرمایا جو شخص صبح شام بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی کوئی دنیا کی مصیبت اور آفت اس کے قریب نہیں آنے دیں گے.
ساری مصیبتوں سے نجات مل گئی، ساری بیماریوں اور تکلیفوں سے نجات مل گئی. یہ بسم اللہ کا فائدہ ہے. نمبر 4 فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. حضرت ابو طلحہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے جو دعا دی وہ بڑی عجیب تھی. فرمایا کل قیامت کے دن جب تو اللہ کے پاس جائے تو تو اللہ کو دیکھ کر مسکرائے اور اللہ تجھے دیکھ کر مسکرائے. کام بن گیا نا جی. یہ قرب کا فائدہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دیں گے. اور 5واں فائدہ، جو بھی دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی. جو بھی دعا مانگی وہ قبول ہو گئی. یہ کس کا فائدہ ہے؟ بسم اللہ کا. اور پورا قرآن پاک ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. فرمائے سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے وہ روحانی بیماری ہو چاہے وہ جسمانی بیماری ہو. تفصیل کا وقت نہیں. صحابہ کرام نے ایک بادشاہ کو جو بیمار تھا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، بیماری ختم. علماء سے پوچھیے، زہر تھا اس کے جسم میں، تکلیف ختم ہو گئی. اور فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی صبح 1 مرتبہ تلاوت کر لی، سارا دن فرمایا کہ نہ شیطان کی نظر بد اس کو لگے گی، نہ جنات کی نظر بد اس کو لگے گی، اور نہ کسی انسان کی بری نظر اس پر اثر کرے گی. تمام آسیب اور ہر قسم کے برے اثرات سے یہ محفوظ ہو جائے گا. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے. حدیث میں آتا ہے یہ قرآن کی کوہان ہے، بلندی ہے. فرمایا سورہ بقرہ کی ہر آیت جب نازل ہوئی تو اللہ تعالی نے 80 فرشتے ہر آیت کے ساتھ بھیجے. اس کی جلالت، اس کی عظمت اور اس کی شان کی وجہ سے. فرمایا کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو اللہ تعالی نے عرش کے خزانے سے نکالی، عرش کے خزانے سے نکالی. اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ یہ آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس سے بڑی چیز کائنات میں کوئی پیدا نہیں کی. نہ آسمان اس سے بڑا، نہ زمین اس سے بڑی، نہ جنت اس سے بڑی، نہ دوزخ اس سے بڑی، نہ کوئی دنیا کا پہاڑ اس سے بڑا. فرمایا ساری کائنات سے اگر کوئی چیز بڑی ہے تو وہ صرف اور صرف آیت الکرسی ہے. ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ مہینوں کا سردار رمضان ہے اور دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے، اور اللہ کے تمام کلاموں کا سردار قرآن ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. فرمایا کہ توجہ چاہیے، ایک موتی دے رہا ہوں آپ کو، پلے باندھ کر کے جائیے. فرمایا کہ اس آیت الکرسی میں 50 کلمے ہیں. کتنے؟ 50 کلمے ہیں. آیت الکرسی میں 50 کلمے ہیں. فرمایا ہر کلمے کو پڑھنے پر 50 برکتیں ملتی ہیں. ہر کلمے کو جب آپ پڑھیں گے، شرطیں وہی 3 ہیں، اخلاص بھی ہو، تقوی بھی ہو، شوق اور رغبت بھی ہو، محبت اور اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ اس کو پڑھیے. فرمایا ہر کلمے پر 50 برکتیں ملیں گی. گھر جا کر ضربیں دیتے رہنا اس کو. فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا 2 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. پہلا انعام فرمایا اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت آبرو کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت اپنے ذمہ لے لے. اور فرمایا کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک پل ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ موت.
جو ہی آنکھ بند ہوئی سیدھا جنت. یہ آیت الکرسی ہے. فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ معراج کی رات آپ کو اللہ نے تحفہ دیا تھا. ابھی 2 راتیں پہلے 27 رجب تھا، آپ نے سنا ہوگا. معراج کی رات اللہ نے آپ کو انعام دیا. 3 انعامات دیے تھے. ان انعامات میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ بدبخت ہے وہ جو رات کو سوتے ہوئے ان 2 آیتوں کو پڑھ کر نہیں سوتا. فرمایا رات کو سوتے ہوئے بستر پر آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی جو پڑھ کر سوئے گا وہ ایسے ہے جیسے ساری رات اس نے تہجد پڑھی. اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب اللہ نے لکھ دیا. میرے محترم دوست، ایک اور موتی، یہ جواہرات ہے. پورا قرآن پاک موتیوں سے بھرا ہوا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے، فرمایا کہ آج ہر شخص کو یہ شکایت ہے میرا کام پورا نہیں ہوتا، ہر کام ادھورا. تجارت اور کاروبار شروع کیا، کام ادھورا رہ گیا. رشتہ آتے آتے ختم ہو گیا. فلاں مسئلہ درمیان میں رہ گیا. فلاں مشکل، فلاں پریشانی. سارے دکھوں کا علاج میرے دوستوں قرآن میں ہے. یہ تو یہودیوں نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا. انگریزی ہمارے گلے میں ڈال دی. ایسے ہے نا جی. ایک اللہ والے پچھلے دنوں تشریف لائے، بڑی عجیب بات فرمائی انہوں نے. فرمایا میرے چھوٹے بھائی مفتی منیر افون صاحب امریکہ میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں جی؟ بڑا عجیب جملہ ہے، توجہ چاہیے. امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں جو بھنگی ہے نا، بھنگی، ان کو بھی انگریزی فرفر آتی ہے. یہاں تو تعلیم یافتہ اس کو کہتے ہیں جس کو انگریزی آئے، جس کو انگریزی نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں جی. تو وہاں کا بھنگی بھی انگریزی بولتا ہے. پھر کیا کہیں گے جی؟ میرے دوستوں نہیں، علم اس کو کہتے ہیں جو انسان کو پروردگار سے ملا دے. فرش پر رہتے ہوئے اس کا رابطہ عرش کے ساتھ ہو جائے، اس کو علم کہتے ہیں. اور یہ علم صرف مدرسے میں. شکر ادا کیجئے آپ کے اس علاقے میں ایک نہیں کئی مدارس ہیں. ابھی میں حضرت مولانا رمضان صاحب کے مدرسے میں بیٹھا تھا، دل خوش ہو جاتا ہے. قرآن کی آوازیں، قرآن کی تلاوت، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. فرمایا سورہ توبہ کی آخری آیت 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام جو شخص تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اپنے ذمے لے لیں گے. کوئی کام جو اس کا ادھورا نہیں رہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. چند کلمے ہیں، ان کو یاد کیجئے، پڑھیے، یقین کے ساتھ پڑھیے. یاد رکھیں ایمان کے بعد، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایمان کی حقیقت یقین ہے. یقین ہے تو ایمان ہے، یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا میں شرک سے بھی زیادہ خطرناک شک کو قرار دیا. شک، آج ہمیں شک ہے، پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا، پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ شک ہے. فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک. شک پہلے، شرک بعد میں. محدثین نے لکھا ہے شک کی بیماری شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میرے محترم دوستو، سورہ توبہ کی آخری آیت صبح اور شام ورد زبان بنا لیجئے، پھر اس کے مزے دیکھیے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اور موتی لے لیجئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا.
راستے میں ایک بیمار، لاغر، کمزور، بے بس آدمی نظر آیا جس کا لباس اتنا پھٹا پرانا. پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کھانے کو بھی کچھ نہیں، پہننے کو بھی کچھ نہیں، اور بیمار بھی شدید ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں توانا بنا دیں، صحت مند بنا دیں، اور تمہیں غنی بنا دیں، مال و دولت اللہ تمہیں عطا فرما دیں. کسی تجارت کی طرف رہنمائی نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا. فرمایا سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آخری آیت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ پوری آیت آپ حضرات سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جا کر کے دیکھ لیجئے. اس سے پہلے 2-3 کلمے ہیں. توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. میرا وقت ختم ہو چکا ہے، جلدی جلدی 2-3 جواہرات اور لے لیجیے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہو کر درود پاک پڑھے، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، فرمایا اللہ اس کو اتنا رزق دیں گے، اتنا رزق دیں گے، اتنا دیں گے وہ سنبھال نہیں سکے گا. ایک صحابی نے اس پر عمل کیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ رزق بارش کی طرح برس رہا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی سیراب کر دیا اور میں نے اپنے پڑوسیوں پر بھی بہا دیا. یہ لفظ ہیں حدیث کے، پڑوسیوں پر بھی میں نے بہا دیا. رزق کے خزانے قرآن میں، اولاد کے خزانے قرآن میں، عزتوں کے خزانے قرآن میں. کتنا افسوس ہے آج ہم قرآن سے دور ہو گئے. ایک کلمہ میرا دل چاہ رہا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے. ایک حدیث میں آتا ہے 1 مرتبہ جو شخص اس کلمے کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ 1 نہیں 2 نہیں کئی فرشتوں کے ذمے لگائیں گے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دو. حدیث میں آتا ہے فرشتے نیکیاں لکھتے 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 تھک جائیں گے. فرشتے تھک جائیں گے. فرشتوں کو تھکا دینے والا عمل چھوٹا سا کلمہ ہے، پڑھ لیجئے میرے ساتھ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. کتنا دیر لگتی ہے، روزانہ اس کو پڑھ لیجئے. فرمائیے ایک کلمہ جس نے پڑھ لیا 1 مرتبہ فرشتے نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، نیکیاں ختم نہیں ہوں گی. اور ایک موتی اور بھی لے لیجیے. 4 کلمے ہیں، فرمایا جس نے 10 مرتبہ ان کو پڑھا اللہ تبارک و تعالی 4 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیں. 4 کروڑ نیکیاں. توجہ چاہیے. توجہ چاہیے اور میرے ساتھ پڑھ لیجئے، پھر اس کو یاد کر لیجئے. پہلا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سب کو آتا ہے. دوسرا کلمہ الہ واحدا احدا صمدا، اس کو یاد فرما لیجئے. الہ واحدا احدا صمدا. تیسرا کلمہ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اور چوتھا کلمہ ولم یکن لہ کفوا احد. کتنا آسان. یہ قرآن پاک جواہرات سے بھرا پڑا ہے. تفصیل کا وقت نہیں، آخری نسخہ دے کر بات ختم کرتا ہوں. جو یہ چاہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری انگلی پکڑ کر مجھے جنت تک پہنچائیں،
ہے کوئی جو نہ چاہے؟ سب چاہتے ہیں. چھوٹا سا ایک نسخہ ہے، وظیفہ، اس کو یاد فرما لیجیے. فرمایا جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اس کے بے شمار فضائل، فرمایا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کر جنت پہنچاؤں گا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا. کتنا آسان کلمہ ہے، کتنے اونچے کلمے ہیں، کتنی برکتوں والے کلمے ہیں. میرے دوستو، میری آخری درخواست آپ سب حضرات سے توجہ چاہیے. صحابہ میں بچے جو طالب علم بن کر کے آئے وہ تھوڑے سے ہیں، 2-4 ہیں. اکثر طالب علم صحابہ سفید داڑھیوں والے تھے. علماء سے پوچھیے حضرت ابو بکر کی عمر کیا تھی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کس عمر میں آئے، ابو ہریرہ کس عمر میں آئے. ہم نے پاکستان والوں نے طے کر لیا ہے کہ علم حاصل کرنا، قرآن پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا یہ صرف بچوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم تو بس گزر گئے جی. نہیں میرے دوست، اس عمر میں بھی پڑھی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ 28 حروف تہجی ہے. 1 مہینہ لگے گا 24 گھنٹے میں ایک حرف صحیح مشق کے ساتھ آپ اس کو پڑھیے، سیکھیے. کسی مشاق قاری کے پاس جا کر ہا کیسے نکلتا ہے، ہا اور ہا اس میں فرق ہے. تے تا جسے بولتے ہیں تو اس میں فرق ہے، اس کا تلفظ کیسے ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آ کر قرآن دیا تو ادائیگی کے طریقے بھی ساتھ سکھائے. زبان کا کون سا کنارہ کہاں لگے گا، کون سا حرف نکلے گا، ایک ایک چیز ہمیں دی گئی، اوپر سے آئی، ہمیں سکھائی گئی. آج ہمارے کتنے بزرگ ایسے ہیں جو لاپرواہی کرتے ہیں. سیکھیں گے قرآن، سارے مسلمان بھائی قرآن سیکھیں. اور اتنا بڑا مجمع ہے، میرا دل چاہتا ہے ایک بات اور بھی کرنے کو، صرف 2 منٹ میں، صرف 2 منٹ میں 5 بندے ایسے چاہیے مجھے جو آج اس بھرے مجمع میں وعدہ کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت چہرے پر سجائیں. صرف 5 بندے. یاد رکھیں قبر میں جائیں گے سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور زیارت ہوگی. علماء نے لکھا ہے جس کا ظاہر چہرہ پیغمبر جیسا نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا بڑا مسلمان ہو نہیں پہچان سکے گا. اگر ظاہر اس کا ٹھیک ہوا فوراً کہے گا ھذا محمد رسول اللہ. ذرا سفید بالوں والے خاص طور پر جن کے بال 4 انگلی سے کم ہیں، 1 مٹھی سے کم ہیں، 5 بندے اتنے بڑے مجمع میں. تھوڑا سا چندہ میں نے زیادہ نہیں مانگا، صرف 5 بندے چاہیے جو یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم قرآن کو سیکھیں گے اور پھر نبی کی صورت اور نبی کی مشابہت میں اپنی داڑھی چہرے پر سجائیں گے. صرف 5 بندے. بزرگوں کو ابتدا کریں جائیں، کھڑے ہو جائیں سب کے ساتھ. نہیں جن کی پوری ہے وہ نہیں، جن کی ادھوری ہے یا ہے نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نمبر 3 سبحان اللہ، اللہ استقامت نصیب فرمائے. نمبر 4 ہاں جی 5 نمبر آپ کی پوری ہے جی، تھوڑی سی آپ بڑھا دیں. سبحان اللہ بارک اللہ. یہ ہمارا چندہ ہے جی.